السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے سائیکو سوشل تھیوری آف ڈیولپمنٹ بائی ایرکسن. سائیکو ڈائنامک اپروچ کی یہ تھیوری ہے. سائیکو ڈائنامک اپروچ کو ہم پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں. میں تھوڑا سا اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں کہ سائیکو ڈائنامک اپروچ میں ہم نے پڑھا کیا تھا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سائیکو ڈائنامک اپروچ جو بیس کرتا ہے وہ انکانشیسنیس پہ بیس کرتا ہے. سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ انکانشیسنیس کا ہماری پرسنالٹی پہ، ہماری ڈیلی لائف پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو سائیکو ڈائنامک اپروچ میں ہم نے مزید کیا پڑھا تھا؟ ہم نے اسٹرکچر آف پرسنالٹی پڑھا تھا، اسٹرکچر آف مائنڈ پڑھا تھا، ڈریم انالیسس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، اور ہم نے سائیکو سیکشول سٹیجز کا پڑھا تھا. جو یہ آج کی تھیوری ہے ہماری، تقریباً سائیکو سیکشول سٹیجز جیسی ہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ جو سگمنڈ فرائڈ تھا اس نے سارا ایمفسس کیا ہے چائلڈہڈ پہ. اس نے 12 سال کی ایج تک کی تھیوری پیش کی ہے. جو آخری سٹیج تھی اس نے کہا تھا کہ آن ورڈ چلتی ہے ڈیتھ تک. لیکن جو آج ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں اس میں 8 سٹیجز ہیں جنہوں نے کور کیا ہے پوری لائف کو تھرو آؤٹ دا ڈیتھ. تو ہم آتے ہیں اپنی تھیوری کی طرف. سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری بائی ایرکسن. ایرکسن جو تھا وہ سائیکو انالیسس یا سائیکو ڈائنامک اپروچ کا حامی تھا. تو اس نے جو یہ تھیوری پیش کی ہے اس نے سائیکو سیکشول تھیوری کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. یوں سمجھ لیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو 8 سٹیج ہیں اس کی. پہلی سٹیج ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. اس میں جی پیدائش سے لے کے، برتھ سے لے کے 1.5 سال کی عمر تک کا یہ دورانیہ ہے، پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ ہے ایج کا. انفینسی سٹیج ہے یہ. تو نام سے ہی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ یا تو کسی پہ ٹرسٹ کرتا ہے یا اس کا مس ٹرسٹ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم ڈیلی لائف سے لیتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو 1.5 سال کی عمر تک ابھی نہیں پہنچا. وہ صرف چند لوگوں کے پاس جاتا ہے جن سے وہ مانوس ہوتا ہے، جن میں پیرنٹس ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، یا کوئی قریبی رشتہ دار جن کا آنا جانا زیادہ ہو اس کے گھر. تو ان لوگوں کے پاس اگر وہ جائے گا تو وہ نہیں روئے گا بلکہ انجوائے کرے گا، خوش ہوگا. اب ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ نئے مہمان آ جاتے ہیں. اب وہ بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا ان پہ. تو دو اس میں سنیریو ہیں. ایک یا تو وہ ٹرسٹ کرتا ہے یا تو وہ ٹرسٹ نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے یہ اسٹیج کا نام ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. برتھ سے لے کے 1.5 سال کی عمر تک اس کا ٹائم پیریڈ ہے. انفینسی سٹیج اس کا نام ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے انفینسی سٹیج. تو نیکسٹ سٹیج ہے جی آٹونومی ورسز شیم. 1.5 سے 3 سال کی ایج. اس میں بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، اتنا پہلے سے سمجھدار ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی سائنسدان بن جاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، تھوڑے سے چھوٹے موٹے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لبرٹی لینے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں کو ادھر سے ادھر اٹھا کے پھینکتا ہے، شرارتیں کرتا ہے. تو اگر تو اس کے اس ایکٹ کو سپورٹ کیا جائے پیرنٹس کی طرف سے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو وہ اس کی آٹونومی بلڈ ہوتی ہے. اگر اس کو بات بات پہ ٹوکا جائے، کیونکہ اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو ٹوکنے کی عادت ہوتی ہے. ایک کام جو ہے وہ نقصان نہیں دے رہا، چھوٹا بچہ کر رہا ہے ایک کام نقصان نہیں دے رہا، پھر بھی اس کو اس چیز میں ٹوکیں گے. تو کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا کیئرنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کرتے ہیں. تو وہ شیم کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کام کر رہا ہے، اس کو ٹوک دیا جائے تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، شیم کا شکار ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ سٹیج پہ ہم جائیں گے، وہ ہے انیشیٹو ورسز گلٹ. 3 سے 5 سال کی
ایج پیریڈ ہے یہ. اس میں بھی یہی کچھ ہے کہ وہ ایک نئے نئے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر تو اس کو کانفیڈنس دیا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے تو اس کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. اور اگر اس کو روک ٹوک دیا جائے یا خود اس سے وہ کام نہ ہو جو اس نے انیشیٹ کیا ہو تو وہ گلٹ کا شکار ہوتا ہے. تو اس کی ایگزامپل بھی ہم ڈیلی لائف سے لے لیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, گھر کی بیل بجی ہے, ایک انسان یا بڑا بندہ اٹھ کے جا کے دروازہ کھولنے جا رہا ہے تو وہ شور مچا دے گا جی میں نے کھولنے جانا ہے. تو جی اس کو پھر اسپیشلی لے کے جائیں گے, جی وہ کھولے گا دروازہ, کھول لے گا, بڑا خوش ہوگا. تو وہ انیشیٹ کر رہا ہے چیزوں کو, اور کام پورا ہونے پر اس کا ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے اس میں کہ پھر وہ دوسروں کو بتاتا بھی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا اور میں نے یہ کام کر لیا تھا. اور گلٹ کا شکار کب ہوتا ہے وہ کہ اگر وہ کام شروع کرے لیکن اس سے ہو نہ, تو وہ گلٹ کا شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بھاری چیز اٹھا کے جا رہا ہے ایک انسان یا اس کا گھر کا کوئی فرد, تو وہ جی کہے گا جی میں نے اٹھانی ہے یہ چیز, رونا شروع کر دے گا. تو کیا ہوگا کہ وہ چیز وہ نیچے رکھ دے گا اور اسے کہے گا جی آپ اٹھا لیں. وہ اب اٹھانے کی کوشش کرے گا, وہ تو بھاری چیز ہے تو اسے نہیں اٹھائی جائے گی, تو وہ گلٹ کا شکار ہوگا اور پھر وہ رونا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ کوئی روئے, ہر کسی کی پرسنالٹی ڈیفرینٹ ہوتی ہے, ہر کسی کو آپ ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے. تو یا تو وہ رونا شروع کر دے گا, گلٹ کا شکار تو وہ ہو گئی, یا تو وہ خاموش ہو کے کونے میں جا کے بیٹھ جائے گا. تو اس سٹیج میں انیشیٹو لیتا ہے وہ یا گلٹ کا شکار ہوتا ہے انیشیٹو لے کے. تو اگلی سٹیج ہے جی انڈسٹری ورسز انفیریورٹی, 12 سے 18 سال کی ایج. سوری 5 سے 12 سال کی ایج. تو اسکول گوئنگ ایج ہے یہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا سوشل ایکسپوئر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. پہلے تو وہ گھر میں ہوتا ہے یا رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یا تو اس کا کریکٹر بلڈ ہوتا ہے یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے, یا فلاں جو بچہ ہے وہ یہ کام کر لیتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا, فلاں کے جو ماں باپ ہیں وہ اسے فلانی جگہ گھمانے لے جاتے ہیں ہر ویکینڈ پہ, تو میرے ماں باپ کیوں نہیں لے کے جا سکتے. تو وہ یا تو اپنا کریکٹر بلڈ کرتا ہے, انڈسٹری کا شکار ہوتا ہے, یا انفیریورٹی کا شکار ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں گے کہ ہم اب جو تھیوری یہ ڈسکس کر رہے ہیں, ایک طرف پازیٹیو چیز ہے, دوسری طرف نیگیٹو چیز ہے. ٹھیک ہے, جو تھیوری ہمیشہ, کوئی بھی تھیوری ہوتی ہے وہ ہمیشہ آئیڈیل ہوتی ہے, یا زیادہ تر آئیڈیل ہی ہوتی ہے, یا اس سائڈ پہ جاتی ہے یا اس سائڈ پہ جاتی ہے. تو ہم اس کو بھی اسی طرح ہی ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ تھیوری بھی اسی طرح ہی بنائی گئی ہے کہ یا تو وہ پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہے بات, یا نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہے. تو اگلی سٹیج ہے جی آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. 12 سے 18 سال کا ٹائم پیریڈ ہے یہ. اس میں ہوتا ہے کہ یا تو وہ بچہ اپنی آئیڈینٹی کو پا لیتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب تک کیا کیا, میں نے آگے کیا کرنا ہے, یا تو اس کے پاس اس کی آئیڈینٹی آ جاتی ہے, یا تو وہ رول کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کام انیشیٹ کیے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, یا وہ فیلیئرز کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. عام طور پر اس ایج میں میٹرک پاس کر لیتے ہیں 16 سال 18 سال, بلکہ ایف ایس سی بھی پاس ہو جاتی ہے, انٹر بھی پاس ہو جاتا ہے. تو یا تو بچہ آئیڈینٹی اپنی پا لیتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے, اب تک کیا کیا, وہ کلیئر ہوتا ہے بالکل اپنے مائنڈ میں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہوتا, اس نے کام شروع کیے ہوتے ہیں, اس کے کام منطقی انجام تک نہیں پہنچتے, تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اسٹیج کا نام ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. یا تو اسے اپنی آئیڈینٹی مل گئی ہے, یا تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا کہ میں نے کیا کرنا تھا, میں نے کیا کیا, یا میں نے آگے کیا کرنا ہے, اسے اپنے رول کا ہی نہیں پتہ.
اس سے اگلی سٹیج ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. 18 سے 40 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. اب ایک سائڈ پہ انٹیمیسی ہے, یا تو وہ اپنے کام سے پیار کرتا ہے, اسے اپنی ڈریم جاب ملی ہوئی ہے, اپنا کام کر رہا ہے وہ, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا دوسری طرف ہم میرڈ لائف کا دیکھ لیں کہ اس کی میرڈ لائف اچھی چل رہی ہے تو وہ انٹیمیسی میں ہے. اور آئسولیشن میں وہ کب جاتا ہے؟ جب وہ اپنی مرضی کا ورک اڈاپٹ نہیں کر پاتا, یا کام کر رہا ہوتا ہے اسے سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی تو وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ اسے اپنی سول میٹ نہیں ملتی تو وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. 18 سے 40 سال کی یہ ایج ہے, اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ یا تو اس طرف یا اس طرف, یا انٹیمیسی کی طرف یا آئسولیشن کی طرف. اگلی سٹیج ہے جی جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن. 40 سال سے 65 سال کی ایج کا یہ ٹائم پیریڈ ہے. اس میں اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ پیک تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کو ایک جنرل لینا شروع کر دیتا ہے انسان, کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے گزر چکا ہوتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے بزرگ کے پاس آپ کوئی مسئلہ لے کے جائیں تو وہ چونکے گا نہیں, وہ کہے گا اچھا یہ بات ہے, تو اس کا مسئلے کا حل بتا دے گا, یا وہ الٹا تسلی دے رہا ہوگا کہ آپ پریشان نہ ہوں, چھوٹی سی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جنرلائز کرتا ہے چیزوں کو. اسٹیگنیشن میں یہ ہے کہ وہ دوسری طرف والا جو انسان ہے جس کے ایکسپیرینسز اچھے نہیں رہے, تو وہ چیزوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے, یا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. عام طور پر ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بالکل ہی گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اسٹیگنیشن والے دوسری طرف والے ہیں کہ جو بالکل ہی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. تو 40 سے 65 سال کی یہ ٹائم پیریڈ ہے, اس میں جنریٹیوٹی کا شکار ہوتا ہے یا اسٹیگنیشن کا شکار ہوتا ہے. آگے ہے جی انٹیگریٹی, ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. 65 سے آن ورڈ ڈیتھ تک کی یہ ایج ہے. اب یہ جو لائف کا آخری پارٹ ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, یا تو انسان سیٹسفائی ہوتا ہے اپنی لائف سے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اچھا تھا, اب وہ خوشی سے مر سکتا ہے. ویسے مرنا تو کوئی نہیں چاہتا, لیکن جو سیٹسفائی ہوتے ہیں لوگ وہ عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اب میں خوشی سے مر سکتا ہوں, میں نے یہ سوچا تھا, میں نے یہ اپنے گولز بنائے تھے تو وہ میں نے اچیو کر لیے ہیں. تو وہ انٹیگریٹی میں ہوتا ہے, انٹیگریٹی والی سائڈ پہ ہوتا ہے. دوسری طرف دوسرا انسان ہے جس کے ایکسپیرینسز اچھے نہیں رہے اپنی لائف سے, اس نے جو کام کیے وہ خراب ہوئے, اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, یا تو اس کی اپنی نااہلی تھی, سستی تھی, یا وہ غلط کاموں میں پڑا رہا, تو وہ ڈسپیئر کا شکار ہوتا ہے, مایوسی کا شکار ہوتا ہے. وہ پھر یہی سوچتے زندگی کے اپنی آخری دن گزار رہا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتا, یا میں اس طرح سے کام کر لیتا, یا میں اپنی لائف ویسٹ نہ کرتا. تو آخری سٹیج میں بھی 2 پیکس ہیں, انٹیگریٹی ہے یا ڈسپیئر ہے. تو یہ ہماری ٹوٹل 8 سٹیجز تھیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں, کامن سینس کے قریب کی چیزیں تھیں اس میں. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نوٹس میں نے آپ کو پہلے ہی پرووائڈ کر دیے تھے, جو سائیکو ڈائنامک اپروچ کے نوٹس تھے اس کے بالکل اینڈ پہ یہ تھیوری دی ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.